अल्लाह जग ये कहता रहा, मेरा जीना लगा मैं उठा चल दिया, मैंने सजदे में गिर के जो दिल को सुना, तेरा नाम सुना मैंने इल्लल्लाह। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कदीमी शहर मौजूद हैं। हर शहर की अपनी तहजीब व सकाफ़त, त्यौहार और तर्ज तमीर होता है। इसकी वजह से वह दूसरे शहरों में मुमताज़ होता है। इस तरह मुल्क पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर लाहौर है, जिसकी तारीख़ कम व बेश 3000 साल कबल की है। इसे एक हिंदू राजा के बेटे लोह चंद्र ने दरियाए रावी के किनारे एक ऊंचे टीले पर आबाद किया था, जिसका पहला और इब्तदाई नाम लोह कोट था, जो कि 11 नाम बदलने के बाद लाहौर हुआ। लाहौर में मौजूद बहुत सी कदीम इमारतें सल्तनत मुगलिया की यादगार हैं। शहर लाहौर की तमीर कुछ इस अंदाज में की गई कि इसके चारों अतराफ कारोबारी मराकज़ बनाए गए और इसके वस्त में रिहायशी इलाके आबाद हुए। हर बाज़ार में मोहल्ले, हर मोहल्ले में कूचे और हर कूचे में तंग और बिल्कुल बारीक गलियां या गुजरगाहें बनाई गई। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि ये तमाम कूचे और मोहल्ले एक दूसरे से बिल्कुल मुंसलिक हैं और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। शहर लाहौर में दाखिल होने के 13 रास्ते बनाए गए। ये दरवाजे शहर लाहौर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होते थे। रात को बंद कर दिए जाते थे और इन पर पहरादार पहरा दिया करते थे और जंगी हालात में शहर का दफा इन्हीं दरवाज़ों से किया जाता था। शहर को हंगामी हालत से बचाने के लिए ये दरवाजे और फसील अहम किरदार अदा करते थे। इन दरवाज़ों के नाम कुछ यूँ हैं: मस्ती दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, शेरांवाला दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, शाह आलम दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, भाटी दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा और रोशनाई दरवाज़ा है। सबसे पहले मैं जिक्र करता चलूँ कि जब अंदरून शहर लाहौर बनाया गया तो इसके डिफेंस पर्पज़ के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए, अंदरून शहर में कभी कोई मसला ना हो तो इसकी सराउंडिंग में एक मोटी दीवार बनाई गई थी। ठीक है, उस दीवार में बादशाह अकबर ने 12 दरवाजे बनाए थे डिफेंस पर्पज़ के लिए कि अगर कोई जंग वगैरह हो, अगर कोई मसला हो, जब दुश्मन आए हमला करने के लिए तो उन दरवाज़ों को बंद करके ऊपर से चढ़ के दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, उनका मुकाबला किया जा सके। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को जिक्र करता चलूँ कि दिल्ली गेट इसमें सबसे फेमस दरवाज़ा है, क्योंकि ये 400 साल पहले का दरवाज़ा है, मुग़ल टाइम का ये स्ट्रक्चर है और मुग़लों के टाइम में ये सबसे मसरूफ़ तरीन गुज़रगाह हुआ करती थी। ठीक है, और दिल्ली गेट को दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली की तरफ फेस करता है। इसी तरह दिल्ली में एक गेट है जो कि लाहौर की तरफ फेस करता है, उसको दिल्ली में लाहौरी गेट बुलाते हैं। अल्लाहू अल्लाहू जग ये कहता रहा, मेरा जीना लगा मैं उठा चल दिया। कश्मीरी दरवाज़ा। कश्मीरी दरवाजे का नाम कश्मीर की तरफ रुख होने की वजह से है। इस दरवाजे के अंदर की जानिब भी एक अंदरूने लाहौर का बहुत बड़ा बाज़ार कश्मीरी बाज़ार के नाम से मंसूब है। यहाँ पे एक मशहूर सुनहरी मस्जिद भी वाक़ है। ये मस्जिद 1750 में 3 खूबसूरत सुनहरी गुंबदों के साथ तमीर की गई। शेरांवाला दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भी अपनी एक हैरत अंगेज़ मालूमात रखता है। इस दरवाज़े पर बागियों से हिफाजत के लिए शेरों को पिंजरों में रखा जाता था, जिनके खौफ से कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं करता था। इसको मुग़ल दौरे हुकूमत में बनाया गया। इसका पुराना नाम हिजरी दरवाज़ा भी था।
مستی دروازہ شاہی قلعہ کے بالکل عقب میں واقع ہے۔ اس دروازے کو خوشی کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مستی دروازہ رکھا گیا۔ اس دروازے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں جوتوں کا وسیع کاروبار ہے، جس میں ثقافتی اور غیر ثقافتی جوتوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ یقی دروازہ، یقی دروازہ صوفی نگران ذکی پیر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ذکی پیر نے مغلیہ حملہ آوروں سے شہر لاہور کو محفوظ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس دروازے کا نام پہلے ذکی تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام بدل کر یقی دروازہ پڑ گیا۔ دلی دروازے کا نام بھارت میں دلی کی جانب رخ ہونے کی بنا پر رکھا گیا۔ اس دروازے سے شاہی وفد لاہور میں داخل ہوتا تھا اور شاہی قلعہ کی جانب بھی اس شاہی گزرگاہ سے جایا جاتا تھا۔ اس دروازے کی عقب میں شاہی حمام اور وزیر خان مسجد بھی موجود ہے۔ وزیر خان مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کاشی کار و کانسی کار خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل یعنی 1641 میں تعمیر کو پہنچی۔ موچی دروازہ، یہ دروازہ بھی اپنا وجود کھو چکا ہے، مگر اس دروازے کے نام میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس دروازے کے پاس موچی بیٹھا کرتے تھے، جو جوتا بنانے اور ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے، اس لیے اس کا نام موچی دروازہ رکھا گیا، جبکہ کوئی کہتا ہے کہ اس دروازے کے محافظ کا نام موتی تھا، جس سے اس دروازے کا نام موتی دروازہ رکھ دیا گیا تھا۔ شاہ عالمی دروازہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ عالم کی وفات کے بعد اس کا نام شاہ عالم دروازہ رکھ دیا گیا۔ اس دروازے کے اندر لاہور کا سب سے بڑا کمرشل تجارتی علاقہ اور بہت بڑی مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ موجود ہے۔ لوہاری دروازہ بھی لاہور کے قدیم دروازوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے افراد جو تاریخ میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں کہتے ہیں اس دروازے کا نام لوہار سے منسوب کیا گیا ہے۔ موری دروازہ لاہور شہر کے تمام دروازوں میں سے سب سے چھوٹا دروازہ ہے اور یہ لوہاری اور باٹی دروازے کے درمیان واقع ہے۔ اس دروازے کو شہر سے ضائع شدہ سامان باہر لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باٹی دروازہ شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ دروازہ ان 6 دروازوں میں سے ہے جو ابھی تک سلامت ہیں۔ اس کو چیلسی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ باٹی دروازے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کی جانب بہت لذیذ پکوان ملتے ہیں۔ باٹی گیٹ سے باہر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور علامہ اقبال بھی 1901 سے 1905 تک باٹی دروازے کے قریب مقیم رہے۔ ٹکسالی دروازہ بھی مغل دور عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا جوتوں کا بازار بھی ہے جو شیخ پورہ بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دروازے کے اندر کی جانب بہت لذیذ پکوان کی بہت سی اقسام ملتی ہیں۔ بادشاہی مسجد اس کے قریب واقع ہے اور لاہور کا حسن، جس کو المعروف شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے قریب واقع ہے۔
روشنائی دروازہ اپنے نام سے ہی ثابت کرتا ہے کہ یہ روشنیوں کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو حکمرانوں اور دوسرے شاہی افراد کے لیے مغلیہ دور عہد میں اور سکھ دور عہد میں گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دروازے کو راہگیروں کو راستہ دکھانے کے لیے روشن کیا جاتا تھا۔ لاہور کے ان تمام دروازوں میں لاہور کی ایک منفرد ثقافت موجود ہے، مگر گزرتے وقت کے ستم اور انتظامیہ کی عدم توجہی لاہور کی پہچان ان تاریخی دروازوں کا ذکر تو اکثر سننے کو ملتا ہے، مگر یہ دروازے نہیں۔ ان میں کئی دروازے تو سرے سے ہی اپنا وجود کھو چکے ہیں، اور جو ابھی موجود ہیں وہ بھی خود پر گزرنے والی داستان بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اب اگر کوئی اندرون شہر لاہور جائے تو اسے جا بجا ٹوٹی ہوئی سڑکیں، گلیاں، تجاوزات کی برمار، ٹریفک کا بے ہنگم شور اور کچھ ایسے نشان ملیں گے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی خوبصورت دروازہ یا حویلی ہوگی۔ حویلیوں کی جگہ پلازوں اور جا بجا تجاوزات نے اندرون شہر کی گزرگاہوں کو تنگ کر دیا ہے۔ یہاں کے بسنے والوں کا کہنا ہے کہ اندرون شہر کے اس خزانے کو بچانے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی۔ کئی حکومتیں آئی، لوگ یہاں سے منتخب ہوئے، لیکن اس کی حالت سنورنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ ہمارے رہنماؤں کو احساس ہی نہیں کہ تاریخی ورثے کو بچانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے ورثے کی حفاظت نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قومی ورثے کی اس خستہ حالی نے ان 13 دروازوں کے بیچوں بیچ بسنے والوں کو بھی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں دن بھر صرف رنگ سازوں، جوتا اور دیگر اشیاء بیچنے والوں کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر حکومت اس طرح اس قدیم ورثے کو نظر انداز کرتی رہی تو آئندہ چند سالوں میں یہ 13 دروازے صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی ملیں گے۔